جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف عاملہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم اب افعال عاملہ پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ فعل خواہ متصرف ہو یا جامد ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، لازم ہو یا متعدی ہو، یہ عامل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ بہرحال فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معروف اور نمبر دو مجہول۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو یعنی کرنے والا، جیسے کتب طالب طالب علم نے لکھا۔ اور مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضرب ناصر ناصر نے ناصر مارا گیا۔ اب مارا گیا، مارنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ تو فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے اور چھ اسموں یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لہو، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اور فعل مفعول بجائے فاعل کے مفعول بہی کو رفع دیتا ہے اور مذکورہ چھ اسموں کو نصب دیتا ہے، اور مذکورہ چھ اسموں کو نصب دیتا ہے جو ہم نے بتایا۔ یہ میں نے خلاصہ بتایا، تو یہ دیکھ لیں آپ۔ فعل لازم جیسے ذهب خالد، جلس سعید، مات بکر۔ فعل متعدی وہ فعل جس میں فاعل پر کام تمام نہ ہو اور مفعول کی ضرورت باقی رہے، جیسے قرأ بکر، بکر نے پڑھا۔ اب یہاں معلوم نہیں کہ بکر نے کیا پڑھا، کتابن کا لفظ بڑھا دیا تو پتہ چلا کہ بکر نے کتاب پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ اور فعل لازم جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے خالد گیا، بس ضرورت ہی نہیں ہے مزید کسی چیز کے پیچھے لگنے کی۔ جلسہ سعید، سعید بیٹا، ماتا بکرن، بکر مر گیا۔ اچھا، تو بتا دیا کہ یہ چھ اسموں کو نصب دیتے ہیں، اور وہ چھ اسم کون ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول ماہو، حال اور تمیز۔ اچھا، تو فعل متعدی ان چھ اسموں کے علاوہ ایک اور اسم کو بھی نصب دیتے ہیں جو کہ مفعول بہی ہے، جو کہ کیا ہے؟ مفعول بہی۔ البتہ فعل لازم کے لیے مفعول بہی نہیں ہوتا۔ اب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کیا بلا ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو اور اس کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو، اس طرح کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، جیسے قام عابد، عابد کڑا ہے، یہاں پر قیام کی نسبت عابد کی طرف ہے۔ کتب امیر عمیر، عمیر نے لکھا، اب یہاں پر کتابت کی نسبت عمیر کی طرف ہے۔ اچھا جی، مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور اسی فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربت ضربن، میں نے مارا، مارنا۔ تو دیکھو، میں نے مارا تو مارنے کا فعل ہے، ضربن کا معنی بھی مارنا ہے، ایک ہی ہے، فعل کے بعد ہے۔ اور مفعول فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، جبکہ مفعول مطلق اور باقی جتنے بھی ہے وہ منصوب ہوتے ہیں۔ ضرب تو ضربن، طلب تو طلبن، قم تو قیامن۔ یہ اپنے فعل سے جو مصدر بنتا ہے وہی، اسی کو مفعول مطلق کے فعل کے بعد مصدر ذکر کرو منصوب بنا کے تنوین کے ساتھ، تو وہ مفعول مطلق ہوگا۔ مفعول فی، مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں، زمانہ اور مکان۔ اس کی وضاحت ہم پڑھ چکے۔ ظرف زمان وہ ہے جو وقت کو بتائے، جیسے سم تو یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا ہے، تو میرا روزہ جمعہ کے دن میں واقع ہوا۔ اس کے بعد ہے ظرف مکان، وہ ہے جو جگہ بتائے، جیسے قم تو امامہ کا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا۔ مفعول ماہو وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو معا کے معنی میں ہو۔ کچھ واو معا کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے ضربتو کا وزیدن، میں نے تم کو مارا، وزیدن مع زید کے، بمائے زید کے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ میں نے آپ کو مارا ساتھ زید کے، یعنی زید کے ساتھ میں نے آپ کو بھی مارا۔ اچھا جی، مفعول لہو، مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہو، فعل مذکور یا فعل واقع ہو۔
یعنی فعل کے سبب اور غرض کو بتائے کہ میں نے یہ فعل کیوں کیا. جیسے ضربت زیدن تادیباً، میں نے مارا زید کو. تادیباً کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. قمت اکرامن، میں کھڑا ہوا اکرامن لزیدن، زید کے اکرام کے لیے. تو میں نے یہ جو قیام کیا یہ کیوں کیا؟ زید کے اکرام کے لیے. تو یہ سبب بتا رہے اس میں. اس کے بعد حال ہے. حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول، حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بتائے. فاعل کی حالت کی مثال جیسے جاء خالد راکبا، آیا خالد اس حال میں کہ وہ سوار تھا. مفعول کی حالت کی مثال جیسے ضربت ناصرا مشدودا، میں نے مارا ناصر کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. تو حال کی جو فاعل کی حالت کو بتائے یا مفعول کی حالت کو بتائے اس کو حال کہتے ہیں. اور حال بھی منصوب ہوتے ہیں، مفعول لہو بھی، مفعول فی بھی، مفعول ماہو، مفعول بہی بھی. اور لقی اور کبھی حال اور مفعول، کبھی فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بتاتے ہیں. حال کبھی فاعل کی حالت کو بتاتے ہیں، کبھی مفعول، کبھی دونوں کی حالت. دونوں کی مثال دے کے لقی تو عامرا راکبین، میں نے عامر سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. میں بھی سوار تھا، وہ بھی سوار تھا، ہم دونوں کی ملاقات ایسے ہوئی. تو فاعل کی بھی حالت بتائی گئی اور مفعول کی بھی حالت بتائی گئی. اچھا اب حال تو آتا ہے ذوالحال کا. ذوالحال کس کو کہتے ہیں؟ جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اس کو ذوالحال کہا جاتا ہے. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتے ہے، کبھی نکرہ بھی. لیکن اس وقت حال کو اگر نکرہ ہو ذوالحال تو اس وقت حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا ضروری ہے. جیسے جاءنی راکبن رجل، جاءنی راکبن رجل. اچھا جب کیا یہ کس صورت میں حال کو مقدم کرنا ضروری ہے؟ جب ذوالحال نکرہ ہو. جب ذوالحال کیا ہو؟ نکرہ ہو. جب ذوالحال نکرہ ہو تو اس صورت میں ذوالحال کو حال پر مقدم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جیسے جاءنی راکبن رجل، فائدہ حال جملہ بھی ہوتا ہے، حال جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی پورا جملہ حال ہوتا ہے. جیسے رأیت الامیر وہو راکبن، میں نے دیکھا امیر کو، ایک امیر آدمی کو یا امیر صاحب کو، وہو راکبن اس حال میں کہ وہ سوار تھے. تو یہ پورا جملہ واو حالیہ، ہوا مبتدا، راکبن خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ حال، یہ پورا جملہ حال ہے. تو گویا کہ حال کا بھی جملہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے تمیز. فعل معروف کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ تمیز کو بھی نصب دیتا ہے. تو تمیز وہ اسم ہے جو عدد یعنی گنتی کے ابہام کو یعنی پوشیدگی کو دور کرے، جو عدد سے ابہام کو یعنی عدد سے پوشیدگی کو دور کرے، خفیہ پن ختم کرے. جیسے عندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہے. کیا 11 ہے؟ درہمن، درہم. تو احد عشرہ ممیز ہے اور درہمن تمیز. اگر درہم نہ کہتے تو معلوم نہیں ہوتا کہ 11 کیا ہے. تو درہم نے اس ابہام کو دور کر دیا، اس لیے یہ تمیز ہے. اور کبھی یہ وزن سے ابہام کو دور کرتا ہے. جیسے عندی ریتل زیتن، میرے پاس ایک ریتل، یعنی یوں سمجھے ریتل ایک پیمانہ ہے. 1 کلو میرے پاس یا 1 من یا 10 کلو میرے پاس یا آدھا من میرے پاس تیل ہے. یا کیل سے ابہام کو دور کرے، پیمائش سے. جیسے عندی قفیزان برن، میرے پاس گندم کے 2 قفیز ہے، میرے پاس گندم کے 2 قفیز ہے. یہ بھی ایک پیمانہ ہے. یا مساحت سے، پیمائش سے ابہام کو دور کرے. جیسے ما فی السماء قدر راحت، نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے برابر. کیا ہتھیلی کے برابر کیا نہیں ہے آسمان میں؟ سحابن، بادل. تو صحابن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ آسمان میں ہتھیلی کے برابر نہیں ہے. وہ کیا ہے جو نہیں ہے؟ بادل. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو اپنے سے پہلے کے ابہام کو دور کرے. جس سے ابہام دور کیا جائے وہ ممیز کہلاتا ہے. ممیز.
اس کے بعد ہے مفعول بہی کہ فعل معروف مفعول بہی کو بھی نصب دیتا ہے. مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زیدن طالبن، زید نے طالب کو مارا. کتب طالب رسالتن، رسالتن، طالب نے رسالہ پڑھ لیا. قرأ عابد کتابن، عابد نے کتاب پڑھ لیا. جلس حامد، جلس حامد علی السطح، حامد بیٹھ گیا چھت کے اوپر. اور ذهب زید حجا، چلا گیا زید حج کے واسطے، حج کرنے. اور قرأ عابد القرآن یا قرآنن، عابد نے قرآن پڑھ لیا. تو اسی طرح اور بھی کافی سارے مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک فائدہ ذکر ہے کہ تمام منصوبات یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول مہو، حال، تمیز، مفعول بہی جملے کے پورے ہونے کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں، اور جملہ فعل اور فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ المنصوبات فضلتن، کہ منصوبات فضلہ ہوتے ہیں. یعنی فضلہ کہتے ہیں زائد چیز کو، زائد چیز کو. فضلہ اس لیے ہے کہ اس کے بغیر بھی جملہ پورا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو زائد چیز کہا گیا. ہدایت النحو میں ہے کہ المنصوب فضلۃ. یہ ایک تمرین دیا ہے، اس میں آپ حضرات نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے. مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول بہی ہے، مفعول ماہو ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس میں اس چیز کا جواب دینا ہے. جی، ذیل کی مثالوں میں فاعل اور مفعولات حال اور تمیز کو تلاش کرو. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. یہ شاہ صاحب، مفعول مطلق ہاں، اس میں مفعول بہی کون ہے، مفعول مطلق کون ہے، لفظ وغیرہ وغیرہ سارے خود اس میں ذکر کریں. اذکرو فعل ہے اور اسی میں اس کا فاعل ہے ضمیر، اور لفظ اللہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور ذکرن کثیرن یہ جو ہے یہ موصوف صفت کے مفعول مطلق ہوگا. جی بالکل مفعول مطلق ہے، کیونکہ اذکر مصدر سے اس کا اذکر فعل جیسا ہے، اس کے مادے سے ہے. مفعول مطلق جی اس کو کہتے ہیں جو اپنے فعل کے مادے سے ہو. ٹھیک ہے جی. جی جی سم تو یوم الخمیس ہے. ہم تو اس میں فعل آنا ہے تو فعل ہاں اور یوم کی جو ہے مضاف سے مضاف اضافی ہو کر مفعول فی ہے. جی مفعول فی ہے. جی ومن الناس من یشری نفسہ، نفسہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہو کے مفعول بھی ہے، جی اور مفعول. یشری کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ناس کی طرف جو ہے وہ لوٹ ہاں رہی ہے. بس ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یشری کے اندر ہے فاعل ہوا ضمیر، اس میں فاعل جو کہ من کی طرف راجع ہے. جی لا تأکل البطیخ والعسل. تاکل مفعول اس کا بھی فاعل فعل مفعول اور مع فاعل. ہے، دائیں بمانا مع کے معنی میں. جی البطیخہ کیا ہے، مفعول بھی ہے اور وہ مفعول میں ہے، والعسل کیا ہے، مفعول مع ہوگا. جی مفعول ما ہو. ٹھیک ہے، مت کہو، جی ہاں مت کہو، کیا مت کہو، شہد کو اس کے ساتھ مت کھاؤ، جی بطیخ کے ساتھ مت کھاؤ. ہاں ٹھیک ہے، شہد کے ساتھ مت کہو. جی آگے. اذکروا نعمت اذکروا اللہ علیکم. جی اذکروا اذکروا نعمت فعل اللہ. ضمیر میں فاعل ہے، نعمت اللہ یعنی نعمت اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی. جی اعبدوا ربکم. ربکم جو ہے نا مضاف الیہ ہو کے جو ہے نا مفعول بھی ہے، عبودو کے اندر انتم ضمیر فاعل ہے. جی ماشاء اللہ. اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ اتقوا کے مفعول اندر جو ہے وہ انتم ضمیر فاعل ہے، لفظ اللہ جو ہے مفعول بھی ہے، اور حق تقاتی ہی جو ہے وہ تقاتی ہی یہ مفعول مطلق ہو جائے گا اتقوا کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے، حق تقاتہ. ٹھیک ہے آگے. لا تبرجن تبرج الجاہل. رجل جاہلی
तो ये मफूल मुतलिक है, पूरे मुतलक है। मुतलक नहीं होता, मुतलक होता है। मुतलक का मुतलक। मतलब अब भागने वाला, ठीक तो हमने ना ठीक भगाना है ना भागना है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मफूल मुतलक। हाँ जी, इसमें मफूल का सिगा है, ठीक है जी। अतलक युतलक इतलाकन फहुवा मुतलकुन व उतलक युतलक इतलाकन फहुवा मुतलकुन। जी, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को यंसुरकल्लाहु नसरन अजीजा, ये भी मफूल मुतलक है। अन अक्सर मिन का मालन, कौन बताएगा ये? तमीज है जी, ये तमीज। तमीज है, ये मालन जो है बिल्कुल ना वो तमीज तमीज है। है। अक्सरों के अंदर जो जमीर है ना, ये उससे तमीज है, ठीक है जी। जी अक्सर इसमें तफजील में जो तमीज है, ठीक है। हाँ, ये कायदा ज़ाब्ता जहन में रख के कि जार मजरूर के बाद जब नकर आ जाए और उससे पहले इसमें तफजील हो, तो वो नकरा तमीज बनेगा इसमें तफजील की जमीर से। जैसे अन अक्सर मिन का मालन, इन्नी राई तो अहद आशर कौकबन, क्या बनेगा ये आपस में? ये भी उस्ताद जी वो ये हाँ, तमीज बने। जी, मुमय्यज़ तमीज हो, ठीक है। तमीज। यदखुलून फी दीन अल्लाह अफवाजन, ये हाल है हजरत, अफवाजा हाल है। जी अफवाजन ये हाल है, ठीक है जी। जी, ला तक़तुलू यूसुफा, मफऊल बिही है यूसुफ। यूसुफ मफूल बिही है और अंतुम ज़मीर जलसा इसमें तालिबुन जिलसतल मुअद्दिबे। मफूल मुतलिक का जुल्स। हाँ, मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक। ला जलसा ये उससे है जी। अब आगे किस चीज की कहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं? फाइल की तरफ। तो कहते हैं कि फाइल की दो किस्में हैं, नंबर एक मुजहर और नंबर दो मुजमर, यानी एक जमीर और एक इसमें जाहिर की शक्ल में। एक वो फाइल जो जाहिर होता है और एक वो फाइल जो जमीर की शक्ल में होता है। समझ आ रही है ये बात? तो फाइल की जी कितनी सर। किस्में हो गई? जी उस्ताद जी, दो किस्में होगी। हाँ, दो दो। उस्ताद जी। हाँ जी। हाँ, एक मुजहर यानी इसमें जाहिर और मुजमर यानी जमीर। मुजहर वो फाइल है जो इसमें जाहिर हो, जैसे कतब हामिदुन क़रअ नासिरुन दखल ज़ैदुन जलस अम्रुन क़अद खालिदुन ज़हब अम्रुन वगैरह वगैरह। और मुजमर वो फाइल है जो इसमें जाहिर हो, जो इसमें जाहिर ना हो बल्कि जमीर हो, जैसे आबिदुन हाफज़ा, आबिदुन हाफिज़ा, आबिद ने हिफ्ज़ किया, आबिद ने हिफ्ज़ किया। तो आबिदुन हाफिज़ा या नासिरुन ज़हबा, नासिर चला गया। तो अभी हाफिज़ा के अंदर जो जमीर है वो फाइल है, ठीक है। और इसी तरह ज़हबा के अंदर जो जमीर है वो क्या है? फाइल है। फिर फाइल की दो किस्में हैं। फिर मुजमर फाइल की यानी जमीर की दो किस्में, एक बारिज और एक मुस्ततर, एक बारिज और एक मुस्ततर। बारिज जो लफ्जों में हो यानी जाहिर हो, जैसे ज़रब तो, और मुस्ततर जो लफ्जों में जाहिर ना हो, जैसे जाइदुन जुरेबा, जुरेबा बकरुन वगैरह। मुस्ततर, समझ आ रही है? मुस्ततर यानी जो छुपा हुआ हो, पोशीदा हो। ज़रबा, सामिया, कातला, यज़रिबु वगैरह वगैरह। उस्ताद जी, ये बारिश की और मुस्ततर की दोबारा वजाहत कर दें कि फर्क क्या है इनके बारिश अंदर। जो नजर आ रहा और मुस्ततर जो नजर ना आ रहा। समझ आ रही मौलवी साहब? समझ आ गया कि नहीं? जी। जैसे उस ज़रबतु उस्ताद जी, में आखिर में ता जो चीज ज़मीर है, नजर नहीं लेकिन आता और ज़रबा जो में नहीं नजर है। आता है, बस इतना बड़ा फर्क है ना मुस्ततर सिर्फ दो ही सीखे है ना? जी। मुस्ततर दो सीखों में होती है। वो हम बहस कर ही नहीं रहे कि कितनी सिगों में है, फिलहाल उसकी तारीफ में लगे हुए हैं, ठीक है। जी जी। और ये पूरी तफसीलात मुजमरात में हम कर चुके हैं, एक एक लफ्ज का पूरी तफसील, हुक्म, तरकीब में क्या वाक़या होता है क्या नहीं, ये तो दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, ये तो दोबारा दोहराया जा रहा है,
ٹھیک ہے جی. اب استاد جی بارز مستتر واجب الاستتر جائز الاستتر. تو بارز جو لفظوں میں ہو جو ظاہر و نظر آ رہا ہو، مستتر جو لفظوں میں موجود نہ ہو جو نظر نہ آ رہا ہو. مثال میں نے دیا بارز کی مثال جیسے ضربتو، اور مستتر کی مثال جیسے ضربا. تو ضربا کے اندر ضمیر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے اللہ ہوا والوں؟ ہوا ہوا ضمیر ہوا ضمیر. ٹھیک ہے. یضربو میں بھی ہوا ہے، اسی طرح اور بھی ہے. ٹھیک ہے استاد جی جی. ضرب تو میں ہم بولتے ہیں کہ تو ضمیر ہے، اس میں انا ضمیر نہیں ہے استاد جی. نہیں، تو ضمیر ہے، آنا بھی نکال سکتے، تو ضمیر ہے اصل میں اس میں. اور ٹھیک. جس طرح جو ہے نا ضربتے ضربتا، تو اس میں جو ہے نا انت ضمیر. جی جی بالکل، یہ بھی نکال سکتے، یہ بھی فرض کر سکتے ہیں. اور تو تا تے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس میں جائز الاستتار ہے نا، اس لیے. سمجھ آ رہی ہے مولویوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ اس سبق میں سے الجھ گئے جیسے 300 سال بعد سن رہے ہو. ہاں چلو اللہ تعالیٰ میں. استاد محترم ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی. اب اگلا جو مسئلہ ہے نا کہ فعل کی چونکہ بحث چل رہی ہے، فعل عامل کی، تو اب یہاں پر جو آپ کا سبق ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ فعل کو مذکر یا مؤنث لانا. کب فعل کو مذکر لائیں گے، کب فعل کو مؤنث ذکر کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہتے ہیں کہ جب فاعل مذکر ہو، جب فاعل کیا ہو تو مذکر ہو، تو فعل کو بھی مذکر لایا جائے گا. جیسے قرأ طالب، عبد عامر. ٹھیک ہے. اور جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور جب فاعل کیا ہو مؤنث حقیقی ہو اور بغیر فاصلہ کے ہو، یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو یا فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لایا جائے گا. کتنی صورتیں ہو گئی؟ خود بولیں کہ کون کون سی صورتیں ہو گئی؟ استاد جی 3 صورتیں ہو گئی ہیں، فاعل مؤنث حقیقی ہو بغیر فاصلہ کے، ہاں یا فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، ہاں یا فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو. جی تو بالکل. ان تو تینوں ان تین صورتوں میں صورتوں فعل میں کو مؤنث لایا جائے گا. فعل مؤنث لا. اب دیکھو سب کی مثالیں دیکھ لیجئے. فاعل مؤنث حقیقی میں اس کی مثال جیسے قامت ہندن. تو ہندن یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے. مؤنث حقیقی کی کیا تعریف ہوئی تھی؟ جس کے جس کے مقابلے میں ساتھ مذکر ہو. مذکر ہو. جی. تو ہندن کس کا نام ہے؟ عورت کا. عورت کا نام. اور سامعات عائشہ تھا. سامعات. اچھا جی. تو قامت ہندن فاعل مؤنث حقیقی مثال جیسے قامت ہندن، سمعت عائشہ، قرأت فاطمہ. اور فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر کی مثال جیسے ہندن قامت. ہندن قامت. قامت کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو گویا کہ یہ مؤنث حقیقی جو کہ ہندن ہے یہ اس کی ضمیر ہے یہاں پر فاعل، کیونکہ ہندن تو فاعل نہیں بن رہا نا. ہندن تو مبتدا ہے، قامت فعل، اور ہیا ضمیر جو لوٹ رہی ہے ہندن کی طرف وہ اس میں فاعل بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی. اور فاطمہ تو قرأت، کوئی ساتھی سمجھائے فاطمہ تو قرأت میں فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر سمجھائے اس میں. فاطمہ تو جو ہے نا وہ مؤنث ہے حقیقی ہے نا، اور یہ ساتھ میں جو مبتدا ہو قرأت جائے ہے گا. اس میں ہیا ضمیر جو ہے نا فاطمہ وہ تو فاطمہ کی طرف لوٹ رہی. فاطمہ تو مبتدا ہو جائے گا. جی اور جی. بتائے پوری بات بتائے صحیح. فاطمہ تو مبتدا ہو جائے گا، قرأت جو ہے نا فعل فاعل ہو جائے گا، اس میں فاعل ہیا ضمیر فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے. لوٹ یہ رہی ہے. دونوں ہاں اور یہ وہ فعل فاعل جو کہ فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاطمہ جو کہ مؤنث حقیقی ہے اس کی ضمیر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی ہاں جی. جی استاد. اور ماشاء اللہ. اور فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر کی مثال جیسے الشمس طلعت. الشمس طلعت غیر طلعت. حقیقی تو جانتے ہیں آپ
کہ جو جی جی حقیقی نہ ہو، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے طلعت. اب طلعت کے اندر جو ضمیر ہے وہ الشمس کی طرف راجع، اور الشمس غیر حقیقی ہے، مؤنث ہے، غیر حقیقی غیر ہے. حقیقی. اور اگر فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ظاہر ہو، اور اگر فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ظاہر ہو یا جمع تکسیر ظاہر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ فاعل مؤنث غیر حقیقی ظاہر ہو، فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ظاہر ہو، یا فاعل جمع تکسیر ظاہر ہو، جمع تکسیر ظاہر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. پہلے کی مثال یعنی فاعل غیر مؤنث سے غیر حقیقی ظاہر ہو، جیسے طلع الشمس ہو، تو کیا تو دیکھو الشمس ہو فاعل غیر مؤنث سے غیر حقیقی ہے اور ساتھ ظاہر بھی ہے، یعنی اس میں ظاہر بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر سے مراد اس میں ظاہر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظاہر سے کیا جی مراد ہے؟ اس میں ظاہر ظاہر. اس میں ظاہر مراد ہے. طلع الشمس اور طلعت الشمس، دیکھو طلع الشمس لانا بھی جائز ہے اور طلعت الشمس لانا بھی جائز ہے. اور قرآن میں بھی اس کی طرف مؤنث کی ضمیر بھی راجع ہے اور مذکر کی بھی، دونوں طرح جائز ہے. دوسرے کی مثال کہ فاعل جمع مکسر ظاہر ہو، جمع مکسر یعنی جمع تکسیر ظاہر ہو، جیسے قام الرجال اور قامت الرجال. الرجال جمع مکسر ہے، اس کی واحد رجل ہے، اور رجال اس کی جمع تکسیر ہے، کیونکہ جب واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے، درمیان میں الف آ چکا ہے. تو قام الرجال قامت الرجال دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اولیاء اعظام سمجھ آ رہے ہیں؟ جی استاد جی. جی یہاں پر ایک فائدہ ذکر ہے کہ جس وقت فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے قرأ ناصر، قرأ ناصران، قرأ ناصرون، اور قرأت فاطمہ تو قرأت فاطمتان، قرأت فاطمات. اور اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر کے مطابق فعل کو لایا جائے گا، تو ضمیر کے مطابق فعل کو لایا جائے. پہلے کیا کہا کہ جس وقت فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اگر فعل کا فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد. چاہے فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، جو بھی ہوگا ہر صورت میں فعل کتنا آئے گا؟ فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. مولوی صاحب سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جب فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو. سمجھ آ رہا ہے یہ بات کہ نہیں؟ جی. اور اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر کے مطابق فعل کو لایا جائے گا. واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. جمع. جیسے بکر سجدہ، الرجلان سجدا، الرجال سجدو. ہاں، تو جیسے پھر وہ ہوگا اسی کے مطابق آئے گا. اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر کے مطابق فعل لایا جائے گا. ضمیر جمع کا ہو تو فعل بھی جمع، ضمیر واحد کا ہو تو فعل بھی واحد، ضمیر تثنیہ کا ہو تو فعل بھی تثنیہ، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب یہاں پر کہتے کہ ذیل میں فاعل کو پہچان لے اور فعل کی تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع کی وجہ بھی بتائے. حضر القاضی، حضر القاضیو. فعل جو ہے واحد آیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے اس میں نا. جی بالکل اس میں ظاہر ہے. امرأۃ ذہب، اس میں جو ذہبہ کے نا ہیا ضمیر ہے وہ امرات کے. یہ شاید دو الگ الگ جملے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کامن انہوں الگ نے یہ غلطی ہوئی ہے اس فکر میں. ذہب الیوم فاطمۃ، ذہب الیوم فاطمۃ. اس میں فاصلہ آیا ہے تو اس وجہ سے اس میں مذکر. فاصلہ کی وجہ سے. حضرات سمجھ آ رہے ہیں؟ جی استاد جی.
फातिमा तो मुअन्नस है और ज़हबा मुज़क्कर है। फातिमा जब मुअन्नस है तो फेल को क्यों मुअन्नस लाया है, मुज़क्कर लाया? क्योंकि दरमियान क्योंकि में बीच फासला है। में जब जी फासला हो तो फेल को मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और कद कामतिस सलातो, इसमें जाहिर मोनस है और गैर हकीकी है, तो हाँ, इस वजह से इसको जब इस फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल वाहिद ला जाते, वाहिद भी है, और इसमें जाहिर चूंकि मुअन्नस है तो उसको मुअन्नस भी ला सकते हैं, जो कि इसमें फाइल इसमें जाहिर है, ये गैर हकीकी है। ठीक है जी। और आगे वकाला निस्वतुन, वकाला निस्वतुन, ये जमा तकसीर है, तो इस वजह से इसको मुज़क्कर भी लाया हुआ है इसके अंदर। जी ठीक है। समझ आ रहे हैं मौलवी हजरात कि ये जमा तकसीर है। जब जमा में तकसीर आ जाए तो फिर कालत निस्वतुन भी कह सकते हैं, काला निस्वतुन भी कह सकते जी उस्ताद जी। हैं। हाँ जी, ये याद रखे, जहां से समझना है पूछे। मा जागल बसरो, मा जागल बसरो, बस जी कौन बताएगा? बसरो इसमें जाहिर मुज़क्कर है, तो इस वजह से मुज़क्कर इसमें लेके तो आए हैं और फेल वाहिद को लेके भी आए हैं। मुजक्कर लाया है। ठीक है, फेल को भी। जी। और अखरजतिल अर्दो अस्कालहा, मोनस से गैर हकीकी है, और इस वजह से इसमें जो है ना, और वाहिद है तो इसलिए वाहिद लेके आए हैं, इसमें जाहिर है। हाँ, और फेल को मुअन्नस लाना भी इस सूरत में जायज है, इसलिए अखरजत लाया है फेल, जी। अखरजत। और अस्काल, रईजतुन, जी, अस्कालहा में हा जमीर अल अर्दो की तरफ राजे, क्योंकि ये मुअन्नस है, मुअन्नस है समाई। सिमाई। अरे ये इसका हाल होगा, हाँ, इसका क्या बनेगा? ये फाइल मफूल बही बनेगा ना, अल अर्दो तो मफूल फाइल। बिही, सही। ठीक है जी। अस्काला मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मफूल बही होगा। ठीक है, अल अर्दो इसका फाइल हो, बाब फाल से है ना, अखरज युखरजो। दूसरी किस्म जी फेल मजहूल है। दूसरी किस्म क्या है? फेल मजहूल। तो फरमाते कि फेल मजहूल फाइल के बजाय मफूल बही को रफा देता है। फेल मजहूल क्या करता है? फाइल के बजाय किसको रफा देता है? मफूल बिही को। मफूल बही को। और फेल मजहूल को मफूल मालूम युसम्मा फाइलहु भी कहते हैं। और बाकी मफूलात को नस्ब देते, जैसे जुर बज़ाइदुन यौमल जुमुअते अमामल अमीर ज़रबन शदीदन फिदार तदीबन वल खशबता। इस फिक्र में तमाम मंसूबात जमा किए हैं। जुर बज़ाइदुन यौमल जुमुअते, या जुर बज़ाइदुन अमामल अमीर, जुर बज़ाइदुन ज़रबन शदीदन, जुर बज़ाइदुन फिदार तदीबन, जुर बज़ाइदुन वल खशबता, जुर बज़ाइदुन वल खशबता, हर एक के साथ जुर बज़ाइदुन लगा सकते हैं। तो मफुल बही का क्या अमल है? फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मारूफ तो हो गया, अब फेल मजहूल का क्या अमल है कि वो मफुल बही, बाकी तो वही अमल है जो फेल मारूफ का है, लेकिन एक फर्क है। कौन सा फर्क है हजरात? कि मफुल बही को रफा देता है। रफा, किसको रफा देता रफा है? नाइबुल फाइल। मफुल बही को रफा देता है। ठीक है, अच्छा जी। और इसको फेल मालम युसम्मा फाइलहु भी कहते हैं, यानी वो फेल जिसके फाइल का नाम ना लिया गया हो, और उसके मरफू जिसको उसने रफा दी है उसको मफूल मालम युसम्मा फाइलहु भी कहते हैं। उसको मफूल मालम युसम्मा फाइलहु कहते हैं, यानी वो मफूल जिसके फाइल का नाम ना लिया गया हो। और साथ इसको नायब फाइल भी कहा जाता है, नायब फाइल भी कहा जाता है। मफूल बही का फाइल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? नायब फाइल होता है। मफूल बही जिस चीज को रफा देता है उसको क्या कहते हैं? मफऊल मालम युसम्मा फाइलहु। क्या कहते हैं मौलवी साहब? मफूल मफऊल मालम मालम युसम्मा युसम्मा फाइलहु। फाइलहु। और दूसरा नाम, फाइल, दूसरा नाम नाइबुल फाइल। नायब फाइल। ठीक, नाइबुल फाइल। नायब फाइल। अच्छा,
اب آگے ہے فعل متعدی. ہم نے کہا کہ فعل چاہے لازم ہو یا متعدی. تو اب یہاں پر فعل متعدی کی انہوں نے قسمیں گنی ہے کہ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جو صرف ایک مفعول کو چاہے, جو کس کو چاہے, ایک مفعول کو چاہے. جیسے ضرب زید بکرن, ضرب زید بکرن, قرأ زید کتابن, دخل زید مسجدن. ٹھیک ہے جی. صعد زید سطحا, چڑھ گیا زید چھت پر. اچھا, تو ایک وہ ہوتا ہے, ایک وہ فعل متعدی کی 4 قسمیں جو صرف ایک مفعول کو چاہے جیسے ضرب زید بکرن, اور ایک وہ جو 2 مفعول کو چاہے اور 2 میں سے ایک کو حذف کرنا بھی جائز ہو جیسے اعطا, اور جو اس کے ہم معنی فعل ہے یعنی جو لین دین پر دلالت کرے جیسے آتائی تو زیدن قلمن, میں نے دیا زید کو قلمن قلم. تو آتائی تو زیدن قلمن بھی کہہ سکتے ہیں, اور تو زیدن مفعول اول ہوگا اور قلمن مفعول ثانی ہوگا. اس میں آتائی تو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں, قلمن نہ بھی کہے, اور آتائی تو قلمن بھی کہہ سکتے کہ میں نے قلم دیا. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر کہ جو 2 مفعول کو چاہے لیکن کسی ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہ ہو. اور یہ بات کس میں پائی جاتی ہے؟ افعال قلوب میں. یہ بات کن افعال میں ہوتی ہے کہ جو 2 افعال مفعول قلوب کو چاہے اور ایک مفعول کو بھی حذف کرنا جائز نہ ہو. اور یہ بات کس میں ہوتی ہے؟ افعال قلوب میں. افعال قلوب کل کتنے ہیں؟ 7 ہے. افعال قلوب کل کتنے ہیں؟ 7 ہے. کون کون سے؟ علم تو, زنان تو, حسب تو, زعم تو, رعی تو, وجد تو, خیل تو. اور ہر ایک کی مثال یہ دی ہے. جیسے علم تو زیدن فاضلن, میں نے جان لیا زید کو. کیا جان لیا؟ کہ وہ فاضل ہے. تو اس میں سے علم تو, رعی تو, وجد تو یقین کے لیے ہے, اور زنان تو, حسب تو اور خیل تو یہ شک کے لیے ہے, اور زعم تو دونوں کے لیے آتا ہے. علم تو زیدن فاضلن یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے علم تو, اور شک کے لیے بھی آتا ہے. سمجھ آ رہی یہ بات؟ یہ اشارہ میں تعامل کا بحث ہے, انہوں نے اچھا کیا یہاں پر چھیڑا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی مولوی صاحب؟ کون بتائے گا یہ بحث؟ یہی تیسرا والا فعل متعدی کی تیسری قسم کون بتائے گا؟ فعل متعدی کی تیسری قسم وہ ہے جو 2 مفعولوں کو چاہ رہی ہو. یہ زیادہ تر افعال قلوب میں اسے ہوتے ہیں جو 7 ہیں, جیسے وجد تو, علم تو, زنن تو, دل تو, اور 2 اور ہیں ذہن میں نہیں. جی اور ان میں یہاں سے 3 یقین کے لیے ہوتے ہیں, یہ 3 دیکھو. شک کے لیے اور 1 دونوں. ہاں جی, علم تو, زنن تو, حسب تو, زعم تو, رعی تو, وجد تو, خیل تو. ٹھیک ہے, یہ 7 ہے. جی, 3 شک کے لیے, 3 زام اور یقین کے لیے, اور 1 دونوں کے لیے علم ہوتا ہے. تو, رعی تو, وجد تو. علم تو, رعی تو, وجد تو یہ یقین کے لیے ہے. علم تو کا معنی مجھے پتا ہے, یعنی مجھے پتا چل چکا ہے, میں نے جان لیا. تو جو جانتے وہ یقین ہو جاتے. رعی تو میں نے دیکھ لیا, جس کو دیکھ لیتے یقین ہوتا ہے. وجد تو میں نے محسوس کیا یا میں نے پا لیا. تو یہ 3 یقین کے لیے. اور زنان تو, حسب تو, خیل تو یہ شک کے لیے ہے. میرا گمان ہے, میرا خیال ہے, میرا خیال ہے. حسب تو بھی خیال کے لیے, خیل تو بھی خیال کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. جی سر. اور جو زعم تو ہے وہ دونوں کے لیے, شک کے لیے بھی, یقین کے لیے بھی. چوتھے نمبر پر مفعول متعدی کی چوتھی قسم وہ فعل ہے. فعل متعدی کی چوتھی قسم وہ جو 3 مفعول کو چاہے. کتنے چاہے؟ 3 مفعول. اور وہ افعال کون کون سے ہیں؟ اعلم, ارا, اور انبأ, اخبر, خبر, نبأ اور حدث. یہ کتنے ہو گئے؟ ہاں حضرات, 7 ہو گئے. ٹھیک ہے. 7 ہو گئے. ہاں, جو 3 مفعولوں کو چاہتے ہیں. کتنے مفعولوں کو چاہتے؟ 3. 3 اعلم, ارا, انبأ, اخبر, اخبر, نبأ, انبأ اور حدث. مثال اعلم اللہ زیدن بکرا فاضلا.
आलम अल्लाह ज़ैदन बकरन फाजिलन। समझ आ रही है बात? जी। आलम अल्लाह ज़ैदन बकरन फाजिलन। उसका अच्छा, माने क्या हो गया? आलम अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जनवाया। आलम अल्लाह में लफ्ज अल्लाह फाइल होगा कि अल्लाह ताला ने हमें समझाया। ठीक। ज़ैद के हवाले से, ज़ैद के वास्ते से कि बकर फाजिल है। तो आलम अल्लाह ज़ैदन, बाकी इन सब की मिसालें इंशाल्लाह मौजूद है, वो फिर इंशाल्लाह अभी उस्ताद सब तशरीफ लाए हैं, फिर इसको जिक्र करेंगे। तो ये वाज़ेह रहा है कि ये सब मफ़ूलात मफ़ूल बिही है, और फ़ेल मजहूल के बाद किसी भी मफ़ूल बिही को फ़ाइल की जगह रखकर नायब फ़ाइल बनाया जा सकता है। अलबत्ता अलिमतो के बाब में दूसरे मफ़ूल को, और आलमतो के बाब में तीसरे मफ़ूल को, और मफ़ूल लहू और मफ़ूल माहू को फ़ाइल की जगह नहीं रख सकते, यानी इनको नायब फ़ाइल बनाना सही नहीं है। और आताइतो के बाब में पहला मफ़ूल दूसरे मफ़ूल से नायब फ़ाइल बनने के ज़्यादा लायक है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा इन्होंने तमरीन दिया हुआ है कि वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। इसमें फ़ेल मुतअद्दी के अक़साम आप हजरात ने लिख कर मुझे सेंड करे कि इस फिक्रे में, किस फिक्रे में कौन कौन से फ़ेल मुतअद्दी की कौन सी किस्म बन रही है। इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वलक़द आतैना मूसल किताबा ज़न्नुल मुमिनीन खैरन ववजदू मा अमिलू हादिरा ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम फमा वजदना फीहा गैर बैतिन। लाजमी तौर पर मुझे ये सेंड करना है, हो सके तो तरकीब भी करे इसका। आप हजरात के यहाँ जब इश्काल आएगा तो फिर आपके अंदर इल्म का जज्बा उठेगा कि यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो रहा है, तो लिहाजा ये हमें समझ आना चाहिए, फिर पूछने पे मजबूर होंगे। ठीक है जी।